ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی اور ہم سب کو اس شرف سے نوازا کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء بھی آئے اور امتیں بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اس طرح ہے جس طرح دن کے اندر فجر سے لے کر عصر کا وقت ہوتا ہے، یہ سارا دنیا کا گزر چکا، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے یہ ہمارا ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا ہے۔
جو پہلی امتوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان میں ایک انعام جو بہت عظیم ہے، آج اس کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ اس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس دن کو یہود پہ پیش کیا کہ یہ عبادت کے لیے تم لے لو۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، انہیں اگلا دن ہفتہ مل گیا۔ پھر یہی دن اللہ رب العزت نے عیسائیوں پہ پیش کیا، وہ بھی بلا دیے گئے، انہوں نے بھی نہ لیا، انہیں اتوار کا دن دے دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا، ہمیں یہ دن دیا گیا، ہم نے قبول کر لیا، اور اس کے سبب جو ہم نے جمعے کے دن کو قبول کیا، اس سبب ہمیں فضیلت کیا ملے؟ ہم دنیا میں آنے کے اندر سب سے بعد میں آئے، ساری امتیں ہم سے پہلے آئیں، سارے انبیاء اور رسل ہم سے پہلے آئے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے پہلے معاملات ہمارے ساتھ کریں گے، اور اس جمعے کے دن کی وجہ سے اللہ نے تمام اقوام پہ امت محمد الرسول اللہ کو فضیلت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن کی عظمت کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت الشمس یوم طلعت علیہ الشمس، یہ دن ایسا ہے کہ جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعہ، جمعے کا دن ان سارے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ اس کی 5 وجوہات بیان کی نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلی فضیلت، خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اس دن کی فضیلت یہ ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور جب غلطی ہو گئی، تیسری بات یہ ہے، اسی دن دنیا میں بھیجا گیا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور 5ویں یہ فضیلت یہ ہے کہ میدان محشر اسی دن لگے گا۔ میرے عزیز بھائیو، بعض اعتبار سے تو یہ خوشی کا دن ہے، بعض اعتبار سے یہ خوفناک دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن طلوع ہونے سے پہلے انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ خوف سے کانپ رہی ہوتی ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ اسے احساس نہیں کہ یہ کون سا دن ہے، ہم کون سے دن میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا، وَتُوُفِّيَ آدم، آدم علیہ السلام اسی دن فوت ہوئے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ کلمات بھی آتی ہیں جو مشکات کے اندر ہے، جو اس دن فوت ہوتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں، لیکن ہر نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات
یہ سب کچھ سارے قوانین اللہ کے اس پہ لاگو ہوتے ہیں جو اللہ کی توحید پہ قائم ہے، جو اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور کوئی غلطی ہو جانی یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ انسان مشرک ہو، شرک میں مبتلا ہو، توحید پہ ایمان نہ ہو اس کا، اللہ کی صفات غیروں میں تصور کرتا ہو اور اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتا، وہ جمعہ چھوڑ کے لیلۃ القدر کے اندر بھی فوت ہو جائے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے قوانین ہیں مسلمان کے لیے ہیں، اور آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں مسلمان، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مسلمان، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں مسلمان، ہم ہر حرام خوری کرنے کے باوجود مسلمان، ایسے مسلمان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس دن کے اندر ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ نے اس دن کے اندر ایک گھڑی رکھی ہے، ایک وقت ہے، لا يسأل اللہ فیہا العبد شیئا، میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ مجھ سے وہ سوال کرے، وہ گناہ کا سوال نہ ہو، وہ رشتوں کو توڑنے کا سوال نہ ہو، وہ برائی کا سوال نہ ہو، کہا الا اعطاہ، اللہ اسے دے دیتا ہے، ما لم يسأل حراما، لیکن حرام سوال کو قبول نہیں کرتا۔ جو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا، اللہ کے جتنے قانون ہیں صرف اس بندے کے لیے ہیں جو توحید پہ قائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس بندے نے شرک کیا زندگی میں، بے توبہ مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دن کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ گھڑی کس وقت ہے؟ پہلی بات تو یہ مطلقاً بات ہے کہ انسان جس طرح اپنی کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے کسی بھی کام کی جستجو اور جد و جہد تلاش کرتا ہے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے نرسری پریپ سے لے کر ماسٹر ڈگری تک ایک لمبی مدت تک تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو جب ہم اللہ سے سوال کرنا ہے تو ایک دن کوئی بہت بڑا ٹینور نہیں ہے، ہمیں اس دن میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہمارے لیے بہت سے کام آسان کر دیے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ویسے نبی کریم کا فرمان ہے کہ اس وقت جب یہ گھڑی ہوتی ہے بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جو گھڑیاں بتائی گئی وہ نماز میں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ہے جس طرح وہ نماز کی حالت میں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خطبہ سن رہے ہیں اور آپ انتظار ہے جمعے کی نماز کا، تو جب سے آپ بیٹھے ہیں جب تک رہیں گے اللہ کی نظر میں اس طرح ہی ہے جس طرح آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ وہ کہتے ہیں یہ گھڑی جب امام خطبہ دیتا ہے، ایک خطبہ دے کے بیٹھتا ہے تھوڑی مدت کے لیے،
پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے. یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے شاید یہ گھڑی اس وقت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ گھڑی ہے. تو بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس وقت انسان نماز کی حالت میں ہوگا. آپ نے فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھے گا وہ اسی طرح ہے جیسے نماز میں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد گھڑی آتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. حقیقت زندگی میں کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کی بہت زیادہ ایک تکلیف میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے، لیکن بعض ایسی گھڑیاں ہوتی ہے زبان سے انسان اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں. جبکہ ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا. میرے مالک کے لیے رستے کھولنے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت تو کہتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. جب بھی کوئی تکلیف میں مبتلا، مصیبت زدہ میرے حضور التجا کرتا ہے میں اسے مصیبت سے نکال دیتا ہوں. تو جب وہ گھڑی جس کے لیے اللہ نے خود بیان فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال کا اسی وقت حل فرما دیتا ہوں، تو پھر ہمیں اس جستجو میں رہنا چاہیے کہ ہم اس گھڑی کو تلاش کریں. تو اللہ نے ایک فضیلت والا دن اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا ہے. اور یاد رکھیں، دیکھیں، عیسائیوں کو فضیلت میں ہمیں بعد، یہودی ہم سے بعد، ہم ان سے پہلے، چاہے یہود کے نیک ترین انسان کیوں نہ ہو، اللہ نے ہمیں ان پہ فوقیت دی صرف اس جمعے کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی، جو اللہ نے انعام کے طور پہ ہمیں عطا کیا، ہم میں سے کون بھائی یا بہن ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں؟ یہ ایک فطرتی بات ہے. جب کسی کو عزت سے نوازا جائے، جب کسی کو کوئی منصب دیا جائے، تو پھر منصب دینے والا تقاضا کرتا ہے کہ اس منصب کا لحاظ کرے، اس منصب کو حفاظت کرے. اگر وہ اس منصب کی حفاظت نہیں کرتا تو اسے معزول کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات اگر وہ زیادہ سستی کرے تو برطرف کر دیا جاتا ہے. اور میرے بھائیو، اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جو اس دن کی عظمت اور عزت، اس کی توقیر نہیں کرتے، جو اللہ نے اس میں عبادت مقرر کی ہے وہ نہیں کرتے، کوئی ایک جمعہ نہ کرے اللہ اس کے دل میں سیاہ داغ ڈال دیتے ہیں. دو نہ کرے اس کے 2/3 دل کالا ہو جاتا ہے. جب وہ تیسرے جمعے بھی بے حیائی میں اسی طرح گزار دے، اسے اپنے رب کی شرم نہ ہو، اس نے اپنے رسول کی عزت نہ ہو، اسے اپنے دین کے کوئی پاس نہ ہو، وہ اسی دن دوسرے دنوں کی طرح گزار دیتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ منصب دیا ہے. اپنی زندگی میں کبھی تصور میں بھی نہ لانا کہ اس دن کو ایسے گزار دیں کہ جس طرح عام دن ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عزت اور شرف کسے دیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو. اگر آپ کے متعلق کو غلط تصورات رکھے، غلط بات کہے، غلط بات سوچے، آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے دل غصے سے بھر جاتا ہے، تو جس اللہ نے عزت دی ہے اس کا دل غصے سے نہیں بھرے گا. اسی طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کو عزت دی وہ جگہ کے اعتبار سے. اگر کوئی کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرے، نبی کریم سے پہلے ایک مرد اور عورت، مرد کا نام اعصاف تھا اور عورت کا نام لیلا تھا، نائلہ تھا، ان دونوں نے حرم کے اندر بدکاری کی. اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا تھا، اور لوگوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پہ ایک کو مروہ پہ نصب کر دیا کہ دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں.
کہ یہ عزت والا مقام ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا۔ تو اے امت اسلام، یہ دن عزت والا ہے۔ اس دن انسان کو کسی بھی دن خباثت نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس دن کی حیا کرتے ہوئے تو انسان برے کاموں سے بچ جائے۔ اللہ نے یہ عبادت کے لیے ہمیں دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن کے متعلق کریں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن کیسا گزارا؟ آپ نے اپنی امت کو کیا حکم دیا؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو عشق رسول کا بھوت تو سوار ہے، لیکن زندگی میں رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کی عظمت، اس کی عزت اور اکرام کے لیے سب سے پہلی بات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا اس دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے۔ سورۃ کہف یہ 15ویں پارے میں نصف سے شروع ہو کے 16ویں پارے میں 3 رکوع جاتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں سوال آپ سے نہیں کروں گا، مجھے جواب بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ آپ سے کسی بات کا جواب طلب کروں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے آج سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے؟ اور جو اس کی تلاوت کر لیتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ کے نور کے حالے میں آ جاتا ہے۔ اس کے مال، اس کی عزت، اس کا شرف، اس کا گھر، اس کی ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ فائدہ تو میرا اور آپ کا تھا۔ اگر ہم صرف اپنے رسول کی بات ہی مان لیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ چھوٹا سا کام کر لیں، ایک روٹین میں پڑھنے والے انسان کے لیے صرف 10 منٹ کا کام ہے۔ ایک ضعیف کے لیے یہ 20 منٹ کا کام ہے۔ 20 منٹ کی محنت اور پورے ہفتے کی حفاظت اور امان میں آ جانا، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الانسان، سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے۔ عام انسان کی بات چھوڑیں، پورے ملک کی مساجد کا آپ سروے کر لیں، آپ کو صرف 1% لوگ ملیں گے، شاید 1% بھی نہ ملیں، جو رسول اللہ کی سنت سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ مجبور کریں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے ائمہ کرام کو کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کی تھی اور دوسری رکعت میں سورۃ انسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر، اس کی تلاوت کی تھی۔ آپ میں بہت سے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کتنے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سنت سے دن کا آغاز کیا ہے؟ بلکہ کئی تو ایسے بد نصیب ہیں جنہیں پوری زندگی نصیب ہی نہیں ہوتا۔ آگے چلے، فجر کی نماز کے بعد یہ جمعے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بالغ ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز کے لیے آئے تو پہلے غسل کرے۔ بے شک وہ جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہے،
اسے اسی طرح غسل کرنا ہے جس طرح جنابت کا غسل کرتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم وضو تو کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر استطاعت ہے تو 1-2 کپڑے اچھے لے کے اپنے گھر کے اندر ضرور رکھو جو صرف جمعے کے دن پہن کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کا حکم ہے اگر زینتیں کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے کر کے آؤ. تمہارا لباس خوبصورت ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق امتی لامرتہم بالسواک. اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکماً کہتا کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرو. آپ نے فرمایا جب ایک انسان کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرتے ہوئے جو کلمات پڑھتا ہے, اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, اللہ کی بڑائی کو بلند کرتا ہے, فرشتے اس کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے آتے ہیں. اس لیے کہا کہ اپنے منہ کو صاف کر کے نماز کے لیے آیا کرو کہ انہیں ایذا نہ ہو. ہم تو سگریٹ بند کرتے ہیں تو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. آپ نے فرمایا جو 2 پھل کھاتا ہے حلال, 2 پھل کھا کے میری مسجد میں نہ آئے. وہ کیا؟ کچا پیاز اور کچا لہسن. کیوں؟ یہ دونوں کھا لیں تو عرصہ دراز تک منہ سے اسمیل نہیں جاتی. کہا فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. ہم یہ باتیں ہیں وہ میرے عزیز بھائی, یہ جمعے کا خطبہ پتہ کیوں ہے؟ اس میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, انہیں بعض باتیں سکھائی جاتی ہیں, تعلیم دی جاتی ہے. ہم نے اس جمعے کے خطبے کو ایک تماشا بنا لیا. تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میڈیے پہ کھڑے ہو کے, اسی منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے, بتاتے تھے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم مسلم ہیں, ہماری زندگی کے آداب میں ایک ادب ہے. میرے عزیز بھائیو, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لباس, صاف ستھرا لباس پہنو, اگر میسر ہے تو خوشبو بھی لگا لو, اور پھر پیدل چل پڑو. کہا سواری اجتناب کرو, لمبا سفر ہو تو الگ بات ہے, سواری پیدل چل پڑو. جب تم 1 قدم اٹھاؤ گے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ دے گا. جب اگلا قدم رکھو گے تو سال کے قیام کا ثواب اللہ دے گا. کون ہے جو اس نیت سے اپنے گھر سے چلتا ہے, یہ سوچ کے چلتا ہے کہ میرے رب نے کتنا عظیم انعام مجھ پہ کیا ہے. اے مسلمان, مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے رب نے کتنا احسان کیا ہے مجھ پہ اور آپ پہ. ہمارے نبی نے کون سا خیر کا رستہ ہے جو ہمیں نہیں دیا. شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک میں 97% لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے اور نماز پڑھنے والے صرف 2. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے ایک اور انعام رکھا ہے. کہا صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 گھڑیاں ہیں. ایک حدیث میں 5 گھڑیاں ہیں, 5 وقت ہیں. انہیں تقسیم کر لیجئے. جو پہلی گھڑی میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے
ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اللہ اسے ثواب دے دیتے ہیں۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اللہ گائے یا بھیل کی قربانی کے مطابق اسے ثواب دیتے ہیں۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اللہ اسے ایک بکرے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک مرغی کے ذبح کر کے خرچ کرنے پہ اتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو پانچویں اور آخری گھڑی میں آتا ہے ایک انڈے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں ذرا دل تھام کے سننا۔ ہم سوچتے ہیں شاید مولوی کو ہماری ضرورت ہے اس لیے کہتا ہے، میرے بھائیوں نہیں، ہم نے تو یہ مزدوری، یہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ کرنی ہے۔ آپ ایک بھی ہوں یا 1,00,000 بھی ہوں، ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن احساس کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، جب اذان ہو جاتی ہے امام منبر پہ آ جاتا ہے، فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، یہ میری بات نہیں جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی کلام کو سنیں، رسول اللہ کی باتوں کو سنیں۔ اس کے بعد کسی کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ 2 رکعتیں ادا کرنا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کا ثواب جن لوگوں کو ملا وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے جو خطبے کے بعد آتے ہیں، خطبہ شروع ہو۔ اور یہاں طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے اسے مذاق بنا دیا کہ پہلے یہ ہماری تقریر ہے اور بعد میں یہ جو عربی کا رٹا رٹایا کرنا ہے یہ ہمارا خطبہ ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ سے پہلے تو یہاں نہیں تھا، اور بر صغیر کے علاوہ پوری دنیا میں یہ نہیں ہے، یہی خطبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف 2 خطبے دیے، الگ سے کوئی تقریر نہیں کی، اسی کے اندر ساری باتیں بتائیں، نصیحت کی باتیں، ڈرانے کی باتیں، خوشخبری کی باتیں، انہی دونوں کے اندر بتائی، تیسرا خطبہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی سمجھ لیا چلو مولوی تقریر کر لے گا، ختم ہو جائے گا، جب خطبے کی باری آئے گی پھر جائیں گے۔ یہ سارا طرفہ تماشا ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں یہ کیوں ہوا تھا۔ بر صغیر کے اندر پہلے شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے عرب علماء کے ساتھ مباحثہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم غلط ہیں، انہوں نے پھر آ کے فارسی زبان میں یہ بات لوگوں سے کرنی شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک وہاں جانے لگے کیونکہ انہیں سمجھ آنے لگی۔ پہلے عربی میں مولوی صاحب بات کرتے تھے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ علماء نے یہ سمجھا یہ سب لوگ اس کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ہم جمعے کے بعد جو ہے تقریر کر دیا کریں گے۔ اب جس نے نماز پڑھ لی وہ کہاں بیٹھے گا؟ جب یہ حربہ کامیاب نہ ہوا تو پھر یہ حربہ نکالا گیا کہ نہیں ہم پہلے تقریر کریں گے، پھر خطبہ دیں گے، پھر نماز پڑھائیں گے۔ تو اب بھی کیفیت یہ ہے کہ اسے تقریر سمجھ کے جمعہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ خطبہ جمعے کا حصہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہیں جمعے کا ثواب ملے گا جب امام کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آؤ گے، اور اس میں گائے کی، اونٹ کی، بکرے کی، مرغی کی، انڈے کی، ساری قربانیوں کا ثواب بھی الگ ہے۔ اور کب تک جمعے کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، اگر کسی شخص کو 1 رکعت جمعے کی مل جاتی ہے تو وہ دوسری رکعت ادا کر کے اپنا جمعہ مکمل کر لے۔ اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع میں یا بعد میں ملتا ہے پھر اسے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، پھر وہ جمعہ نہیں، اس کا ظہر کی نماز ہوگی۔
اور ایک طرفہ تماشا ہمارے ہاں یہ بھی لگا ہوا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے. 12:30 بجے جمعے پہ چلا گیا, ایک بجے چلا گیا, 2:30 بجے چلا گیا, 3 بجے چلا گیا, العیاذ باللہ. جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے سب کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان, جب جمعے کی ندا اذان ہو جائے تو کاروبار حرام ہے, چھوڑ دو. بنی اسرائیل اسی وجہ سے کہ ہفتے کے دن ان پہ کاروبار کرنا, مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا تھا, وہ باز نہ آئے تو اللہ نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا. ایسی دولت پہ لعنت ڈالنی چاہیے جو محنت کر کے بھی لی لیکن اللہ کی نظروں میں وہ حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں تو 2 گھنٹوں میں یا 1 گھنٹے میں کچھ نہیں بگڑے گا. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. وذروا البیع, اپنے کاروباروں کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, اللہ کہتے ہیں تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے کاروباروں کو جو ہے چلاتے رہو. وذروا البیع ذالکم خیر لکم, چھوڑ دو اپنے کاروبار, تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز کو ادا کر لو تو پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, پھر اللہ کا فضل تلاش کرو, تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یہ کاروبار, یہ معاملات دنیا کیوں کرتے ہیں؟ مال دولت کے لیے. لوگوں, اللہ کا ذکر آخرت کی دولت ہے. جس طرح آج ہماری پاکٹ میں پیسے ہوں گے تو ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں, کل اللہ کی جنتوں میں اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اپنی پاکٹ میں نیک اعمال کو ذخیرہ کر لو. جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اہل ایمان اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈر جاؤ. اب میرے عزیز بھائیو, جمعے کی ادائیگی کے لیے آگے. اب جمعے کی کتنی رکعات ہیں, جمعے کی ادائیگی کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے. میرے بھائی اس بات کو غور سے سنیں. جب آپ دوران خطبہ تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم کا حکم ہے من تخطی رقاب الناس, جس نے لوگوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کی, اتخذ جسرہ الی جہنم, اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا ہے. اس لیے مت پھلانگ کے آیا کرو, جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. اگلوں کو چاہیے کہ کوئی جگہ خالی نہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل کرتا ہے, اچھا وضو کرتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے اور چل کے اللہ کے گھر میں آتا ہے, پھر خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر پہنچ جاتا ہے تو کوئی متعین سنتیں جمعے سے پہلے نہیں ہیں. یہ جو 4 سنتیں ہیں یہ ظہر کی ہیں, یہ جمعے کی نہیں ہیں. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز سے پہلے کوئی متعین سنتیں نہیں ہیں, کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ ضد کرتے ہیں مولوی. میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں, دنیا کا کوئی انسان جمعے کی 4 سنتیں نکال کے دکھا دے, میں یہیں پہ کھڑی ہو کے آپ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. جھوٹ بولتے ہیں.
جمعے سے پہلے کوئی متعین سنتیں نہیں ہیں۔ ہاں، رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے، امام ابھی ممبر پہ نہیں بیٹھا، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے پڑھو۔ 2 4 6 8 10 20 50 جو تمہارے مقدر میں ہے پڑھو۔ جب ذہن میں خلش محسوس ہو، توجہ نہ رہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ پھر جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر ایک واقعہ ہوا نبی کریم کی زندگی میں۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا، اس کا نام تھا سلیق غطفانی۔ جب آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا یا سلیق۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ نے فرمایا اصل رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا، صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ پھر بیٹھ۔ یہ دوران خطبہ اگر آئے ہیں تو 2 رکعتیں، یہ تحیت المسجد ہیں۔ نبی کریم کا فرمان ہے تم میں سے جو بھی مسجد میں آئے مت بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ ادا کر لے۔ اس کے بعد جمعے کی 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد جب جمعہ ختم، نماز پڑھ لی، تو پھر کتنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اگر آپ مسجد میں پڑھتے تو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، اور آپ نے یہ فرمایا اگر میری نماز کو دیکھ کے لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ میں نے ظہر کے بعد کی پڑھی ہیں تو میں مسجد میں بھی 2 ہی پڑھتا۔ جمعے کے دن آپ اگر مسجد میں پڑھتے تو 2 کر کے 4 پڑھتے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں جب آپ مسجد میں نہیں ادا فرماتے تھے، گھر آ کے سنتیں پڑھتے تھے، تو پھر آپ صرف 2 آگے پڑھتے تھے۔ اگر مسجد میں پڑھیں تو 2 اور 2 4، اگر گھر جا کے پڑھے تو 2۔ اور یہاں کچھ سالوں سے ایک نیا تماشا شروع کروا دیا ہے علماء نے۔ وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنے کے بعد آپ احتیاطی ظہر بھی پڑھیں۔ بھائی کیوں پڑھیں؟ پتہ نہیں جمعہ قبول نہیں ہوا تو کم از کم ظہر تو ہو جائے۔ تو اگر ظہر بھی نہ ہوئی تو پھر؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرتے ہیں شک کی بنیاد پہ نہ کریں، اس عقیدے، اس عزم کے ساتھ کریں کہ میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اللہ کر رہا ہوں، قبول کرنا تیرے حضور ہے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص اللہ کا حق نہیں پورا کر سکتا، تو جو کر رہے ہیں اس پہ تو کم از کم کانفیڈنس ہو کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا تھا میں اپنے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، پھر نہ قبول ہونے والی کون سی بات ہے؟ یا تو ہم کہیں کہ ہم اپنے رسول کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو پھر تو قبول کی بات ہی چھوڑ دینا، پھر تو ایک چھوڑ کے 1000 نماز بھی پڑھ لیں تو وہ ہماری نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والا ہے۔ تو یہاں احتیاطی ظہر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کانفیڈنس کے ساتھ جب بھی نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ اس طریقے کو اپنائیں جو رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بات اللہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے معیار، ہم مولوی نہیں ہیں، معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا عمل، میرا عمل بھی رسول اللہ کے خلاف ہوگا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری بات رسول اللہ کے خلاف ہو تو مجھ جیسا ذلیل کوئی نہیں ہے، کہ میرا حق کیا ہے کہ میں رسول اللہ کے خلاف بات کروں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس جمعے کے دن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت و شرف دیا ہے، اس دن کی عزت اور عظمت کا لحاظ کریں، اس دن کو اپنے آپ کو برائیوں سے حتی الامکان بچائیں،
اس دن میں بھلائی اور نیکی کو تلاش کریں. اور اس دن میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ وہ دن ہے، ویسے تو یہ جو شخص 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھتا ہے، نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی سفارش ضرور کروں گا. اور یہ جو جمعے کا دن ہے، آپ نے فرمایا اس دن جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ مجھ پہ پہنچاتے ہیں. تو صحابہ میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے قبر میں ہوں گے تو پھر کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجساد کو اس زمین پہ حرام کیا ہوا ہے، تم مجھ پہ درود بھیجو اللہ مجھے پہنچا دے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، من صلی علی مرتن، جس بندے نے ایک مرتبہ رسول اللہ پہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے. دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من صلی علی مرتن، جس بندے نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، اللہ اسے 10 نیکیاں دیں گے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے. اور اللہ کا درجہ پتہ کتنا ہے؟ زمین سے لے کر جتنا آسمان ہے یہ ایک درجہ ہے اللہ کا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے. کائنات کا سب سے بہترین عمل اللہ کی عبادت کے علاوہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ درود ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے اس جمعے کو اسپیشلی کثرت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ درود بھیجا کریں. یہ اس جمعے کے دن کے اللہ نے جو احسان کیا ہے، اس احسان میں جو اعمال ہیں ہم پہ، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ جمعے کے دن کی فضیلت، اس کے آداب اور اس میں کرنے کے کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. کوئی بات میں نے اپنے پاس سے نہیں عرض کی، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہے. جب انسان جمعہ پڑھ لیتا ہے، ایک تابعین میں سے تابعی تھے، جب وہ نماز پڑھ لیتے جمعہ، مسجد کی چوکٹ پہ کھڑا ہو کے اس کی چوکٹ کو پکڑ کے کہتے اللہم اے میرے اللہ قد ادیت الفریضہ، تو نے جو فریضہ مجھ پہ عائد کیا وہ میں نے پورا کر دیا. اب تو نے حکم دیا کہ پھیل جاؤ، اے اللہ اب میں باہر نکلنے لگا ہوں، اب تو مجھے برکت والا رزق عطا فرما دینا. تاریخ میں لکھا ہے اس صدی کے اندر ان جیسا زیادہ غنی کوئی انسان نہیں ہوا تھا، اور جتنا مال اللہ نے انہیں دیا تھا کہ لوگ رشک کرتے تھے، اور جتنی رفاہیت انہوں نے کی تھی ایک ضرب المثل تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد نکلتے ہوئے کہتے اللہ تو نے فریضہ عائد کیا ہم نے پورا کر دیا، تو نے حکم دیا ہم باہر جا رہے ہیں منتشر ہو رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے رزق بھی دے اور اس میں برکت بھی دے دے. تو ہمیں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کہ ہم جمعے کا صرف فریضہ ادا کرنے کے لیے نہیں، ہم جمعے کا ثواب لینے کے لیے آئیں. اور جمعے کا ثواب تب ملے گا جب ہم خطبہ اور جمعہ دونوں فریضے ادا کریں گے. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اقول قولی ھذا